بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر و بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کے اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بیان نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے رحم آنے کا۔ ایک روایت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع اہل سنت اور ائمہ اسلام ہے کہ جناب رسالت مآب علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان لسان معجزہ بیان سے خود فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور تھا۔ الغرض یہ چیز بے اتفاق ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا اور پھر ان کے نور سے تمام فرشتے، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، جن و انس اور ساری مخلوقات پیدا کی۔ چنانچہ اس کا ذکر کتاب کے اول میں آ چکا ہے۔ اسی واسطے یہاں پر مختصر کیا ہے۔ کتاب روضۃ الاحباب کتاب الاحبار میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ کو پیدا کیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی پر ظہور کیا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت شیت علیہ السلام کی، اور حضرت شیت علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام سے اسی طرح درجہ بے درجہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا۔ بعد اس کے غسل بعد نسل عبد المناف تک پہنچا، اور عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں: عبد الشمس، ہاشم، ابو المطلب، ابو نوافل، اور ہاشم رسول خدا کے دادا تھے۔ اسی واسطے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں، اور ابو المطلب امام شافعی کے دادا کا نام تھا، اور عبد الشمس ابو جہل کے باپ کا نام تھا، اور ابو نوفل لا ولد تھے۔ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد المناف سے ہاشم کو ملا، اور بعد فوت ہونے عبد المناف کے ہاشم کو مکہ کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ ملی۔ اتفاقاً انہی ایام میں مکہ میں قحط پڑا اور اکثر آدمیوں کو رات دن فاقہ گزرتا تھا۔ چنانچہ ہاشم کو اللہ تعالیٰ کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی برکت کاملہ سے تو نگر کیا تھا۔ انہوں نے تمام مکہ والوں کی
ضیافت کی، اور جب دسترخوان بچھاتے تو روٹیاں توڑ توڑ کر اور پارا کر کر کے دسترخوان پر رکھ دیتے کہ کھاتے وقت کسی کو معلوم نہ کر سکے کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم رہا، اور اول نام ان کا عمر تھا، اور ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور پھر عبد المطلب سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو ان میں سے ایک خدا کی راہ پر قربان کر دوں گا۔ ایک روایت میں کہ جب ہاشم کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو خبر ملی کہ آب زمزم میں اسماعیل ذبی اللہ نے خزانہ جمع کر رکھا ہے، تو چاہا کہ اس کے اندر سے نکالیں۔ پھر انہوں نے وہ چاہا کھودا تو اس کے اندر وہ خزانہ نہ پایا، اور خدا کی مرضی سے پانی بھی اس کا سوکھ گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر خزانہ مجھ کو مل گیا تو میں اس کنویں کو از سر نو تعمیر کروں گا، اور پھر ایک لڑکے کو بھی تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ تب پھر وہ کنواں کھودا، خدا کے فضل سے بہت خزانہ اس سے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانہ میں سے دروازے خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنوائے اور کنویں زمزم کی درستگی کرا دی، اور پھر کاہنوں کو بلایا کہ اپنی نظر کا حال بیان کیا۔ ان لوگوں نے بالا اتفاق کے افائے نظر واجب ہے، لازم ہے کہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا اس کو قربان کرو۔ یہ سن کر عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، چنانچہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالا۔ اس میں نام عبداللہ پدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلا، اور عبداللہ کی پیشانی پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہوا۔ اسی سبب سے ان کی صورت اپنے بقیہ بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھی۔ ماں باپ اور اقربا ان کو بہت چاہتے تھے، اور جب انہوں نے قربانی کی سنی تو ان کی ماں اور اقربائے عبد المطلب سے کہا، ہم لوگ عبداللہ کی قربانی نہ دیں گے، تم دوسری جو چیز قربان کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے نجومیوں کو بلا کر ان سے استقصا چاہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، تب ان کے عوض 10 اونٹ قربان کیے۔ اور اس زمانے میں خداوند کریم کا یہ حکم تھا، تقدیر قبولیت کے آتش آسمان سے آ کر قربانی کو جلا کر چلی جاتی ہے، اور اس وقت علامت قبولیت کی یہی تھی۔ پس وہ 10 اونٹ قبول نہ ہوئے، پس پھر اور 10 اونٹ قربان کیے، یہ بھی منظور نہ ہوئے، آتش آسمان سے نہ آئی۔ پس اسی طرح 500 تک اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے، اور بعد روایت میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر بھی وہ قبول نہ ہوئے۔ پھر سب خیش و قربا یعنی رشتہ دار و غریب نے مل کر خدا کی درگاہ میں تذرہ و حاجات کی۔ اسی وقت ایک آتش سفید مثل دودھ کے آسمان سے نازل ہوئی اور تمام قربانیوں کو جلا گئی۔ تب وہ قربانی خدا کے دربار میں قبول ہوئی، پھر سب خوش ہو گئے اور ہر ایک ان میں سے خدا کا شکر بجا لایا۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنا ابن ذبحین، یعنی میں بیٹا 2 ذبح کیے ہوں کہاں۔ مثلا حضرت اسماعیل ذبی اللہ اور دوسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن مطلب، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب
ابن عبد المناف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ کہیں کسی کام کو جاتے تھے، راستہ میں خوائر رقیہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی اور وہ عورت کتب سماویہ سے بہت واقف تھیں اور بہت خوبصورت اور صاحب عصمت، ناقت خدائی اور مالدار مکہ میں مشہور و معروف تھیں۔ جب نظر ان کی عبداللہ پر پڑی تو جو حکایات اور علامات نور محمدی کی توریت اور انجیل میں دیکھی تھی وہ عبداللہ کے چہرے پر چمکتی دیکھی، اور پھر دیکھتے ہی وہ عاشق بے قرار خواہاں وصال جسمانی عبداللہ کے ہوئی، اور پھر بولی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سن کر بولے میرا نام عبداللہ ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ بولی کہ تمہیں کو تمہارے باپ نے نظر قربانی کی تھی؟ کہا ہاں بے شک نظر مانی تھی۔ اور وہ بولی کہ میں دختر نوفل ہوں اور خوائر رقیہ تاجرہ ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کرو گے تو 100 اونٹ کے اور مال اور خزانہ تم کو دوں گی۔ اور یہ معلوم نہ تھا کہ عبداللہ نے شادی کی ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر عبداللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا بہت اچھا، اپنے باپ سے پوچھ کر ان سے اجازت لے آؤں۔ تب عبداللہ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی آمنہ سے ہم بستر ہوئے۔ تب وہ نور محمدی عبداللہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے رحم میں اور آمنہ حضرت کی والدہ حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح کو اٹھ کر عبداللہ اس عورت کے پاس گئے جس سے کل وعدہ کر کے آئے تھے، جا کر اس سے کہا کہ کل جو تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی اب میں آیا ہوں۔ وہ عورت بڑی عقل مند تھی، عبداللہ کے چہرے کی طرف جو نظر کی تو وہ نور متبرک نہ دیکھا۔ پھر عبداللہ سے پوچھا کہ شاید گھر میں جا کر تم اپنی بیوی کے ساتھ ملے ہو، کیونکہ جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی پر دیکھی تھی وہ میں آج نہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بولے ہاں جو تم نے تجویز کی وہ سچ ہے۔ تب وہ بولی اب مجھ کو نکاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس لیے میں نکاح کرنا چاہتی تھی سو وہ بات اب ہو چکی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صدف شکن آمنہ کے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار آور ہوا، عبداللہ نے وفات پائی، آمنہ بیوہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے پہلے 1 مہینہ 22 دن ابرہ نام ایک بادشاہ یمن میں تھا۔ وہ مردود خانہ کعبہ کے توڑنے کو بڑے بڑے ہاتھی اور بہت سا لشکر لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بابرکت قدوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔ بس قصہ ابرہ کا اس کتاب کے مؤلف نے یہاں مختصر کیا، کیونکہ یہ قصہ اصحاب فیل کا ہے اور تمام صاحبوں کو اچھی طرح سے سورہ فیل میں معلوم ہے، اس واسطے فقیر نے بھی مختصر کیا۔ اکثر مفسروں نے بہت روایات لکھی ہیں جو ضعیف پائی گئی وہ چھوڑ دی گئی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بیان بادشاہ ابرہ ملعون و مردود کا۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرہ بادشاہ حاکم ولایت یمن کا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہر حال اطراف و جوانب سے لوگ مکہ معظمہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو اس نے تخم حسد ملعون نے اپنے دل میں بویا اور ایک مکان نمونہ کعبہ کے بنا کر اس کا نام بھی کعبہ رکھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ خلق اللہ کو بیت اللہ کے حج سے باز رکھے۔ اپنے بنائے ہوئے مکان جو نمونتاً بیت اللہ کے بنایا تھا سب کو لا کر اس کا حج کرائے۔
ہر چند اس نے اپنے بنائے ہوئے مکان جو نمونہ تن بیت اللہ کے بنایا تھا اس میں سب کو جمع کیا، اور اس کی یہ جہد و بے فائدہ اور کوشش بےہودہ کی خانہ مذکور کو بیت اللہ قرار دے، لیکن یہ صورت پذیر نہ ہوئی۔ ناچار ہو کر پھر اس نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔ ان ایام میں ایک شخص قریشی وہاں گیا اور اس بنائے ہوئے کعبہ کا خادم ہوا۔ اس نے ایک شب فرصت پا کر اسی گھر میں چھوٹا پیشاب کیا اور جو کچھ مال و اسباب پایا لے کر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہ بادشاہ نے اس قریشی کی یہ حرکت دیکھی تو فوراً طیش میں آیا اور پھر بیت اللہ کو لشکر کثیر فیل اور بان لے کر توڑنے کا قصد کیا، اور جلد از جلد بیت اللہ کی طرف ماں اپنے لشکر کے روانہ ہو گیا، اور راستے میں جو قوم بھی بیت اللہ توڑنے کی مزاحم ہوتی اس کو قتل کرتا۔ جب متصل بیت اللہ شریف کے ماں لشکر اور ہاتھی کے جا پہنچا تو ان مقامی قریشیوں نے یہ حشمت دیکھ کر تمام اہل قریش ماں قبائل اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ کر دیکھتے تھے۔ ہر چند فیل بانو نے چاہا کہ اپنے ہاتھیوں سے کعبہ کو مسمار کریں، لیکن خوف الہی سے کوئی ہاتھی بھی آگے نہ بڑھا، اور ایک نام کا محمود تھا جو خاص سواری بادشاہ ابرہ کی تھی۔ اس ہاتھی نے اس کو اپنی پیٹھ پر یعنی پلید کو سوار نہ کیا۔ تب اس مردود نے دوسرے فیل پر سوار ہو کر کعبہ پر طاقت کی۔ اس نے چاہا کہ میں کعبہ کو منہدم کروں، اتنے میں ہزاروں کی تعداد میں پرندہ ابابیل بے حکم رب جلیل تین کنکریاں مثل دانہ ڈال مسور کے ایک ان کے منہ میں اور ایک پنجوں میں لے کر آئیں، اور سب اصحاب فیل اور فیل پر اور گھوڑوں، اور فیل کا مطلب ہاتھیوں پر، گھوڑوں اور شتر پر مثل گولہ بندوق کے مارنے لگی۔ ایک کنکری ہر سوار کے سر سے گھس کر نیچے سے نکل گئی اور بعد سوار کے پشت سے گھس کر پیٹ سے باہر ہوئی۔ ایک ہی پل میں خداوند قدوس نے سب کو جہنم رسید کیا، اور بادشاہ ابرہ پلید یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ اپنے گھر میں جا کر لوگوں سے یہ حال بیان کر رہا تھا، اتنے میں خدا کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی۔ اس نے لوگوں کو دکھایا کہ اس قسم کے جانور پرندے تھے۔ یہ کہتے ہی بادشاہ کے سر پر ایک کنکر مارا، وہیں اس مردود کو واصل جہنم کیا۔ ایک روایت میں کہ ہر پتھر پر نام اس شخص کا لکھا ہوا تھا جس پتھر سے وہ مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ترجمہ، کیا تو نے کیوں کر کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے، کیا نہ کر دیا ان کے مکر و فریب کو بیچ گمراہی کے، اور بھیجے ان پر جانور پرندے جماعت پھینکتے تھے، کنکر پتھر منہ سے، پس کیا ان کو مانند بھس کھائے ہوئے کے۔ اس قصہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ بیان جانا عبد المطلب کا واسطے تہنیت بادشاہ سیف ذی یزن ابن دران ملک زادہ حمیر کے پاس۔
بعد موت مسروق بیٹے ابرا کے۔ بے حوالہ طریق بتایا گیا کہ جب سیف ذی یزن تخت شاہی پر بیٹھا، قبائل عرب کے واسطے تینیت کے ان کے پاس جاتے تھے، وہ سب پر نوازش کرتا تھا، اور قوم قریش میں عبد المطلب چونکہ محافظ بیت اللہ کے تھے اور اللہ نے ان کو عرب کے درمیان معزز کیا تھا، وہ بھی سیف ذی یزن کی تینیت کو گئے۔ بعد حمد و ثنا خداوند مطلق کے اور ادائے آداب بادشاہی کے کہا، میں آپ کی تینیت کو آیا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا، تم کون ہو اور کس قوم سے تمہارا تعلق ہے اور تمہارا کیا نام ہے؟ یہ سن کر کہا کہ میرا نام عبد المطلب ابن ہاشم ہے اور میں قوم قریش سے ہوں۔